سیم سوال عامر حیات صاحب آپ کے لیے ہے کہ پنجاب میں اس وقت 3 بڑے مسئلے کیا ہیں کسان کو؟ السلام علیکم جی. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایز فارمر اور ایز کو فاؤنڈر ایگریکلچر ریپبلک دعوت دی کہ میں کسانوں کے بارے میں، پنجاب کے کسانوں کے بارے میں بات کر سکوں. تو میرے خیال میں جو پاکستانی کسان ہے وہ چاہے آپ کے کراچی کے قریب بیٹھا ہوا ہو، چاہے سندھ میں ہو، چاہے گلگت بلتستان میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، ہر جگہ پہ مسائل ہمارے ایک جیسے ہی ہیں. لیکن میں تھوڑا سا جو میری نظر میں جو میں مسائل پہ آج گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایک تو جو ابھی ریسنٹلی ہماری، چونکہ سوال آپ کا ریسنٹلی کا تھا، تو اس میں ابھی ہم ایک بہت بڑے فیز سے گزر رہے ہیں جس کو یہ پینڈیمک یا ایک عالمی وبا جو کرونا ہے، اس کا ہمارے کاشتکاروں کے اوپر اور ہماری زراعت کے اوپر اثر. دوسرا، جس طرح بزدار صاحب نے فرمایا کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی، میں اس کو ڈاکٹر عادل نجم صاحب اس کو چینجنگ کلائمیٹ کہتے ہیں، تو میں بھی اس کو چینجنگ کلائمیٹ ہی کہتا ہوں، کیونکہ یہ ریپڈلی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. اور تیسرا ڈیفینیٹلی تبدیل. ان تینوں کے ہمارے اوپر بہت گہرے اثرات ہم محسوس کر بھی رہے ہیں، اور شاید آئندہ کلائمیٹ چینج تو خیر ایک تبدیلی ایک لانگ ٹرم ہے، ایک لمبے عرصے تک چلے گا، لیکن جو یہ ہماری یہ عالمی وبا ہے کرونا، اس کے بھی اثرات بہت لمبے چلیں گے. تبدیل آ گیا ہے تو یہ اتنی جلدی جائے گا نہیں، یہ بھی کوئی 8-10 سال لے گا. اب میں باری باری آپ کو معذرت کے ساتھ میں ٹائم تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پینڈیمک نے ہمیں کس طرح ڈسٹرب کیا ہے، ہمارے کاشتکار، ہماری زراعت کو. دیکھیں، جیسے ہی یہ کرونا وائرس کا ایک لہر پاکستان میں داخل ہوئی، گو کہ ہم دوسری دنیا سے جو ڈیولپڈ ہے اس سے بہت نیچے ہمارا جو ہے گراف ہے، کیجولیٹیز کا بھی اور دوسرے معاملوں میں بھی. لیکن پھر بھی جب لاک ڈاؤن ہوا تو لاک ڈاؤن کا امپیکٹ سب پہ آیا. آپ لوگ، چونکہ آپ کا رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہماری جو دیہاتوں سے آبادی کام کرنے کے لیے شہروں میں شفٹ ہوئی ہے، ان کے لیے سب سے پہلے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے. اور جب لاک ڈاؤن ہوا تو ان کو امیڈیٹلی واپس رش کرنا پڑا، کیونکہ وہاں پہ کاروبار بند ہو گئے. ایک دفعہ جو ہے وہ مارکیٹ کریش کر دی اور ان کو واپس اپنے دیہاتوں کی طرف بھاگنا پڑا. اب اس دوران جب جو ایگریکلچر پروڈیوس تھی ان کے جب بھاؤ گرے، ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے ریسٹورانٹس بند ہو گئے، شادی ہالز بند ہو گئے، تو سندھ میں گزدار صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے کسانوں نے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی ٹماٹر کو ہل چلا کر جو ہے وہ ختم کیا، کیونکہ وہ اپنی پروڈکشن کاسٹ تو کیا، اس کی لاجسٹیکل کاسٹ بھی منڈی میں پہنچانے کے قابل نہیں ہو رہے تھے. تو ہماری سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی. ہماری جو ایکسپورٹ تھی، ہمارا جو مینگو آپ کا سندھ کا جاتا تھا، ہماری جو ہارٹی کلچر تھی، ان کے لیے لیبر کی شارٹیج ہو گئی، اور اس کا امپیکٹ ہماری جو سپلائی چینز کے اوپر پڑا، جس کی وجہ سے کسانوں کا ایک معاشی نقصان بہت حد تک ہو گیا، جس کی کوئی مداوع نہیں کیا گیا. کلائمیٹ چینج کی اگر بات کریں تو کلائمیٹ چینج کی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ریسنٹلی ابھی جو بات کروں گا، کیونکہ ابھی ہمیں جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے اس کی طرف سے پتہ چلا، پہلے بھی بتایا گیا کہ اس دفعہ جو مونسون، آپ سب کو پتہ ہے پاکستان کے جو ہمارے دوست سن بھی رہے ہوں گے کہ 70% ہماری بارشیں جو ہیں وہ یہ جولائی سے سپٹمبر تک مونسون آتا ہے اس کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں اور سب کو کہوں گا کہ دعا کریں کہ یہ 2010 جیسی مونسون کی بارشیں نہ ہوں، جس کی وجہ سے ہمیں سیلاب اور اس طرح کے معاملات کا جو ہے اٹھانا پڑا. 2019 میں ہماری جو یہ ایک اور ہم بات کرتے ہیں پری مونسون کی، کہ فیبری مارچ اپریل میں ایک بارشوں کا سپیل آ جاتا ہے جو بالکل انوانٹڈ ہے اور بالکل وہ سکیجول سے بالکل ہٹ کر آتا ہے. اب انفارچونیٹلی اس دوران میں ہمارے کئی علاقوں میں گندم کی جو ہے وہ کٹائی کا موسم ہوتا ہے. صرف 2019 کے اندر ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب میں 1,60,000 ٹن گندم خراب ہوئی انہی بارشوں کی وجہ سے. اور ابھی جو یہ
جو ابھی ہماری مانسون کی جو پری مانسون کی جو بارشیں گزری ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ویٹ کا آپ آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے کہ ہماری جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ 27 ملین ٹن تھی، ہماری جو وزارت خوراک ہے اس کی جانب سے، لیکن ہم جو ابھی جو ہمیں فگرز پتہ چل رہے ہیں اخبارات کی جانب سے وہ کچھ 23-24 ملین ٹن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم 4 ملین ٹن کے قریب جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی اور بارشوں اور رسٹ جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے گوا رہے ہیں. میرا تیسرا پوائنٹ جو تیسرا چیلنج میں سمجھ رہا ہوں وہ لوکسٹ کا ہے، ٹڈی دل کا. اچھا، یہ جو ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہمیں کوئی 27 سال بعد جو ہے یہ اٹیک ہمیں نظر آیا ہے. تو اس وقت شاید ہم بہت چھوٹے تھے جب 27 سال پہلے آیا، یا ہمارے جو بزرگ بہت اب کی عمر میں ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا. اس وقت تک ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں تھی، اتنی جدت بھی نہیں تھی، تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جب ہم دیکھتے ہیں اوپر سے ایک جانور ان کیڑوں مکوڑوں کا ایک بادل گزر رہا ہوتا ہے اور ایک دفعہ چھاؤں ہو جاتی ہے، تو وہ ایک بڑی خطرناک سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں جو پہلے جو ہماری ٹڈی دل جو آیا نگر پارک کے آ کے جو ایریا میں وہاں پہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ شاید اتنا ہمارے لیے خطرناک نہیں تھا جتنا اب جو آنے والا سپیل ہے، جو یہ نیکسٹ کمنگ ویک میں جو سائنٹسٹ یا جو ہمیں کچھ اداروں سے پتہ چل رہا ہے، اگر ونڈ صومالیہ کی اور ان ایریاز کی سپورٹ کرتی ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ ٹریلینز میں ہوگا، they would not be in billions. وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کرے اور کچھ ہمارے پاس سائنس بیسڈ سولوشنز ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم جو 11-12 جہاز ہیں ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. ہمیں یا تو سارے جہاز ہمارے جو پرانے پڑے ہیں ان کو ریسٹور کرنا پڑے گا، نئے لینے کی شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں لیز کرنا چاہیے. ہمارے پڑوسی جو مشرق میں بیٹھا ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس میں ایک ملک کوئی ایک صوبہ متاثر نہیں ہوگا. اگر یہ آئے گا تو یہ سب کچھ برباد کرے گا. اب ملتان اور ساؤتھ پنجاب میں سندھ کے بزدار صاحب زیادہ بہتر فرما سکیں گے، لیکن ملتان اور خانیوال کے کچھ ایریاز میں جھنگ اس ایریاز میں ٹڈی کے جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں. ملتان میں میرے اپنے ذاتی دوستوں کی کاٹن کی جو کپاس کی کراپ ہے وہ ان کو ریکلٹیویٹ کرنی پڑی 50-55 ایکڑ ایک فارمر کی میں بات کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو اگر 10 فارمر ہو گئے تو 500 ایکڑ ہو جائے گا، تو اٹ کین گو ان ہنڈریڈ تھاؤزنڈ آف ایکرز. تو اس کو ڈیویسٹیٹ کیا لوکسٹ نے. تو اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی پاکستان میں ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا اوتھینٹک نہیں ہے، ہمارے پاس پورے نمبرز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پورا اندازہ لگا سکیں. تو یہ 3 وجوہات تھی جو میں نے ڈیٹیل میں، شاید میں ٹائم زیادہ لے گیا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو آپ تھینک یو عامر صاحب. بالکل آپ نے تھوڑی ڈیٹیل میں بتا دیا، لیکن ضرورت بھی تھی کیونکہ ہمارا پھر نیکسٹ کوشچن اسی کے اوپر تھا، تو تھوڑا سا کراپس میں آپ کو بتا دیتا. کراپس کا ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ کراپس میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے. جب یہ سوام کی صورت میں آتی ہے تو ڈاکٹر پرویز امیر صاحب اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور وہ خود ذمہ دار بھی ہیں اور زرعی ماہر بھی ہیں. ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو ہے چنے کی فصل پہ اس کے اثرات بہت کم آئے کیونکہ ان کا اپنا کیس میں جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. باقی یہ جب آ جاتی ہے تو پھر درخت کو نہیں چھوڑتی. کراپس تو اپنی جگہ پہ درختوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے. اور سب سے جو بڑا ہمیں ہرڈل آئے گا ان فیوچر وہ شاید گرینز تو ہم پہلے ہی اس طرح بھی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم گندم گرینز تو ہم پہلے بعد میں بھی امپورٹ کریں گے، لیکن کیپ ان مائنڈ لائف سٹاک آپ کی ایگریکلچر میں مور دین 60% جی پی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر ہم لائف سٹاک کا چارہ اس کو نہیں دے پائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری جو لائف سٹاک کی صنعت ہے، جو ہماری مویشی اور دودھ کی صنعت ہے، وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی. تو فصلوں میں یہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ یہ فرق کرے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کے اندر 35,000 لوگوں کا جو اسمال سوام ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے. تو ہم گرینز جو ہے ہم اپنی خوراک تو امپورٹ کر لیں گے، لیکن ہم لائف سٹاک جو ہمارا سب سے میجر پارٹ ہے، شیئر ہولڈر ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں 5واں بڑا ملک ہیں جو سب سے زیادہ دودھ کی پیداوار میں ہے. تو اگر ہم یہ انڈسٹری ہم اگر اپنے ان کو نہیں کنٹرول کر پائیں گے، اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو شاید بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے جو ایگریکلچر جی ڈی پی کے اندر. سے شروعات کی تھی
جی جی میں نے سن لیا تھا وہ. میں بزدار صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں جی کہ اے سے شروع ہو کر ای تک جاتا ہے ایگریکلچر اور زیڈ تک جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک اے بی سی نہیں پہنچے تو زیڈ تو بڑی وہ ہے, وہ پہنچے گا جب پہنچے گا. بٹ لیٹ می ڈسکس لٹل کہ مطلب ہمارے بجٹ کی کیا صورتحال تھی. اگر ہم فیڈرل بجٹ کو دیکھیں جی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو پاکستان کا آئین ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو محکمہ زراعت کا ہے عمران وہ صاحب ذرا مائک آف کر دیں گے, شکریہ. آئین پاکستان کے مطابق جو ہمارا زراعت کا محکمہ ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, جبکہ جو تحفظ خوراک ہے جس کو ہم انگریزی میں فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس اصطلاح سے زیادہ فیملیئر ہیں, وہ ہمارا وفاق کے پاس ہے, مرکز کے پاس ہے. اب مرکز نے مطلب پنجاب کی میں بات کرتا ہوں, مرکز نے ابھی ہمارے لیے جو پچھلا بجٹ پیش کیا اس میں کوئی 12 ارب روپے رکھے. وہ میں فگر آؤٹ کر رہا تھا کہ 220 ملین کی آبادی کے اوپر اگر تقسیم کیا جائے تو 55 روپے پر پرسن پڑتے ہیں. تو 55 روپے ہر بندے کے لیے ہماری مرکزی حکومت نے فوڈ سیکورٹی کے لیے رکھے. 56 ارب روپے کا ای سی سی نے جو ایک پیکج اناؤنس کیا اس میں ہمیں سبسڈیز جو ہے وہ زرعی داخل کے اوپر یہ اس کے اوپر کھادیں, ادویات اور اس کے علاوہ جو ٹریکٹرز کی جو ہے ہماری سیلز ٹیکس شاید اس کی مد میں تھا. لیکن وہ ابھی تک دیکھیں پراپر امپلیمنٹ کس طرح ہوتا ہے اور وہ کس طرح کسانوں کو ملتا ہے, یہ ایک سوال ہے. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں, اور بزدار صاحب بھی شاید اس بات کو سپورٹ کریں گے, یہ جو ٹوکن سسٹم ہے یہ کوئی بہت ویلڈ سسٹم نہیں ہے سبسڈی دینے کا جو کھادوں کے اوپر ہمیں ملتی ہیں. وہ کئی کسانوں کو ملتی ہیں, کئی کسانوں کو نہیں ملتی. آپ ان سبسڈیز کو چھوڑ کر اگر ہمارا ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم ٹھیک کر دیں, آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی بھی کاروباری لوگ ہیں یا جتنی بھی کوئی صنعتیں ہیں, ہر کوئی اپنی پروڈکشن کاسٹ جو قیمت لاگت اناؤنس کرتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پر اگر کسی نے کھاد بیچنی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اتنا خرچہ اس کے اوپر آیا اور گورنمنٹ سے وہ سبسڈی لیتا ہے, اگر میں آپ کے کسان کو سستی دوں گا تو اتنے پیسے مجھے آپ دیں گے تب میں دے پاؤں گا. کسان کی فصل, کسان کی پروڈیوس وہ واحد پروڈیوس ہے جس کی کاسٹ آف پروڈکشن اناؤنس کسان نہیں کرتا, وہ منڈی میں جا کر اناؤنس ہوتی ہے, وہ تھرڈ پرسن کو اناؤنس کر رہا ہوتا ہے, کسان نہیں کر رہا ہوتا. آپ اگر زرعی مارکیٹنگ سسٹم ٹھیک کر دیں گے تو شاید ہمیں بہت زیادہ ضرورت ان سبسڈیز کی نہیں پڑے گی. اگر آپ ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ تھوڑا سا پیسہ لگا دیں گے, ہمیں ایسے بیج مہیا کر دیں گے, ایسی ٹیکنالوجیز ہمیں دلوا دیں گے جس سے ہم اپنی پروڈکشن جو ہے وہ انہانس کر سکیں, تو شاید ہمیں سبسڈیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب پنجاب کی جانب آتے ہیں. پنجاب نے جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہمارا 2020 میں جو حصہ رکھا وہ جو زرعی مداخل کی مد میں تھا وہ اتنا کم تھا کہ وہ تقریباً کوئی 4 ارب روپے بنتے ہیں, اور ہمارے پاکستان کی جو پنجاب کی جو کراپ رپورٹنگ سروس ہے اس کے مطابق 31 ملین زرعی رقبہ ہے, تو وہ کوئی 28 روپے پر ایکڑ بنتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ وہ کتنی سبسڈی پر ایکڑ ہوگی. ٹریکٹرز کی اگر بات کرتے ہیں ہم, تو ٹریکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. امپلیمنٹیشن کی جو زرعی انجینئرنگ کی ہمیں ریسرچ پہ پیسہ لگانے کی, کیونکہ دیکھیں دنیا میں ترقی ہوتی ہے یا پروڈکٹیوٹی جو بڑھتی ہے وہ اب کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اب بہت زیادہ منسلک ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کی جو ہماری اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق پر ایکڑ ہمارے پاس جو اویلیبل مشینری ہے وہ 9 ہارس پاور کی ہے, اشاریہ 9 ہارس پاور, جبکہ ہمیں جو چاہیے, ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ 1.4 ہارس پاور ہے. تو سبا نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان برے حالات میں اگر کوئی سیکٹر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے تو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی تو پھر اس سیکٹر کو ضرورت ہے. یاد رکھیے گا, میں بہت عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ سیمنٹ اور سریا نہیں کھا سکتے. آپ کو اس پینڈیمک نے, اس کرونا نے بہت حد تک ریلائز کروا دیا ہے کہ آپ کمپیوٹر چپس تو لیبارٹریز میں بنا سکتے ہیں, لیکن آلو کے چپس, روٹی, دانے, گیہوں, یہ سب اگانے کے لیے آپ کو ہم جیسے بزدار صاحب جیسے کسانوں کے پاس جانا پڑے گا
جو دن رات دھوپ میں، چھاؤں میں، سردیوں میں، ابھی میں بارش میں بھی باہر بیٹھ کے اپنی کھیتوں کے پاس ہی بیٹھا ہوں تو ہم کام کروا رہے ہیں. آپ لوگ ہماری جگہ پر نہیں آ سکتے. آپ ایک زرعی معیشت ہیں، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے اس حقیقت کو. اور زرعی معیشت میں آپ کو زراعت کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے جینا ہے. اس پینڈیمک نے آپ کو بہت اچھی طرح بتا دیا. آپ بجلی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، کمپیوٹر کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، آپ کپڑوں کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، لیکن 2 وقت کے کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ کی میڈیسن بھی اسی وقت اثر کرے گی جب آپ کے اپنا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہوگا، اور وہ اس وقت سٹرونگ ہوگا جب آپ کا کسان سٹرونگ ہوگا. میں تھوڑی سی بس بات کر کے میں آپ کے وہ پیپو والے کوشچن کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ہماری جو ابھی بزار صاحب نے جو بات کی میں کچھ حد سے بھی اتفاق کرتا ہوں، لیکن اصل میٹ کا شارٹیج جو کوشچن تھا اس کے متعلق میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں نے آپ کی جو یہ لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہے اس کے نیچے میں نے ابھی ایک لنک چھوڑا ہے. میں نے اور میرے دوست ہیں فواد باجوہ، بیسیکلی پالیسی ایکسپرٹ ہیں، ہم نے مل کے ایک جی پلیٹ فارم بنایا ٹو ٹیک ہولڈر. اس میں تھیم بیسڈ ڈسکشن سٹارٹ کی ایگریکلچر ریپبلک کے نام سے. تو اس میں ہماری جو پہلی ڈسکشن تھی وہ ویٹ کے اوپر تھی، ویٹ کی شارٹیج اور یہ. اچھا اس میں ہمارا جو سارے ایکسپرٹس کا جو بزنس ریکارڈر نے اس کو کور بھی کیا، اس کی سٹوری میں نے ابھی آپ کو چھوڑ دیا آپ کے آڈینس کے لیے اور آپ کے لیے. دیکھیے پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے 2015 میں جب ہم نے گندم کسان سے خریدی تو وہ جو اس وقت کی پرائس ہماری جو روپی کی قدر تھی، پیسے کے روپے کی قدر، اس کے مطابق ہم نے $12.7 میں خریدی. اچھا 2020 میں ہم نے وہی گندم جو ہے وہ $8.4 میں خریدی پر من. ٹھیک ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح بزدار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم گندم میں آلریڈی ہمیں لگ رہا تھا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری گندم کی قیمت زیادہ تھی، تو ہمیں یہ چاہیے تھا ہم اپنے ساتھ ہم کسی اور کو سپورٹ کرنے کی بجائے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہماری گندم جو ہے وہ 27 ملین ٹن کا ٹارگٹ ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ہماری گندم جو ہے وہ رسٹ کی وجہ سے، اگین میں نے آپ کو پہلے شروع میں کلائمیٹ چینج کا ڈسکس کر دیا تھا، اس کی وجہ سے کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کوئی 23-24 ملین ٹن جو ہے گندم جو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. ہمیں اندازہ تھا کہ ہمیں شارٹیج ہوگی. پھر ہم نے کیوں کم پرائس رکھی جبکہ سب کو پتا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس زیادہ ہے. اب گندم پروکیور ہوگی، فارمر جو ہے دیکھیں یاد رکھیے کہ اب میں دوسرے سوال کی جانا چاہتا ہوں ٹیپو کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے. دیکھیں کسان جو ہے، کسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی گندم کو ہولڈ کر سکے، چاہے وہ چھوٹا ہو. بہت بڑے فارمر کا میں نہیں کر سکتا، لیکن جو مڈل کلاس فارمر ہے اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی گندم یا کوئی بھی ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ سٹور کر سکے فار مور دین 2 months. ٹھیک ہے. گندم تھی وہ یا تو منڈی میں بک گئی، حکومت نے جس بھی طرح سے کریک ڈاؤن کیا یا جو بھی کیا اس کو حکومت نے جو ہے وہ پروکیور کر لیا، اس کی پروکیورمنٹ ڈیمانڈ تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا ہورڈنگ ہو گئی یا گندم جو ہے وہ جہاں بھی گئی، آئی ڈونٹ نو ہمارے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے نہیں، مطلب وہ بڑے اچنبے کا اظہار انہوں نے کیا. لیکن ابھی میں آج کا یا کل کا شاید اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ پتا چلا کہ ہم جو باعث سے گندم خریدنے جا رہے ہیں اسی ریٹ پر خریدنے جا رہے ہیں جو کوئی $12.7 یا $8 پر من بنتی. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اپنے کسان کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کر اوپن مارکیٹ میں پیسے اتنے کر دیتے کہ ہمارا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی کمپٹیشن میں ریٹ آ جاتا اور ہولڈنگ میں نہ آ جاتی. اب آ جاتا ہوں میں دوسرے سوال کی جانب کہ پیپو کس طرح. دیکھیں پیپو ویری وہ فارمر کو جو بائر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کر. یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کہہ لیں یا جو آپ کے اچھا وہ چینل جو ہے انفارم لینڈنگ کرتا ہے ان پٹس کی، میں کھادیں بھی آ جاتی ہیں، سم ٹائم ڈیزلز بھی آ جاتے ہیں، اور سم ٹائمز وہ
کے لیے کہ ATM کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر ایک کوئی 4 ایکڑ کا کاشتکار ہے, اس کو رات کو ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جاتی ہے, تو گورنمنٹ یا کوئی بھی بینک ویسے ہی اس کو لون دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو وہ سیدھا میرے خیال میں وہ اپنے اس انفارمل لینڈر کے پاس جائے گا کہ یار مجھے پیسے چاہیے, اور وہ امیڈیٹلی اس کو دے گا. وہ اس لیے دے گا کیونکہ اس کے پاس اس کی کراپ آنی ہے منڈی میں. پیپو کو مور افیکٹو بنانے کے لیے آپ کو ایک کلچر مارکیٹنگ سسٹم کی طرف جانا پڑے گا ود کمپلیٹ فائنینشیل گارنٹی فار دا فارمر. آپ اینڈ میں جب وہ پروڈیوس اپنی اٹھائے تو پتہ ہو کہ بکے گی یا نہیں بکے گی, پیپو کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے پارٹنرز ہیں وہ مجھے فائنینشیل سیکورٹی دیں گے کہ ہم آپ کی پروڈکٹ اٹھائیں گے. اور پھر اس فارمر کو جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا کہ اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ کس طریقے سے وہ لے گا. اب چھوٹے کسان کو بینکس تو قرضہ دیتے نہیں. اب جو آرگنائزیشن ہے ان کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا, آپ کو لنک کروانا پڑے گا ایسے اچھے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو اس کی کراپ کو پکانے میں مدد کریں. جب وہ پکائے اس کے رول شروع, اس کو لنک کر بائر کے ساتھ یا ٹریڈرز کے ساتھ. This can be a very good, but we have to provide financial assistance as well as financial security to the farmer تاکہ وہ اپنی جو پروڈیوس ہے اس کے بارے میں سیکیور ہو کہ یار جتنا میرا پیسہ لگا ہے وہ مجھے ریٹرن ہوگا. Keep in mind, farmer is like a businessman. محنت اسی لیے کرتا ہے کچھ پیسے کما کے اپنی بچی بہتر زندگی کے لیے. تو اس کو آپ کو حکومت ہو یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو یا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو, کاروباری حیثیت میں ڈیل کرنا چاہیے. تھینک یو. عامر صاحب نو پرابلم, نو پرابلم, کوئی بات نہیں. پیپل کے اچھا پلیٹ فارم سے ایسا ہو بھی گیا تو کچھ نہیں ہوتا. خیر, دیکھیے جی, ہمیں جو پرابلم ہے, میں کوئکلی اس کو کلوز کروں گا کیونکہ آپ نے کنکلوژن کا کہا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واٹر از لائف لائن فار پاکستان. پاکستان کا ایگریکلچر ہو یا پاکستان کی جو ہماری آبادی ہو, تو اس کو ہمیں بہت بہتر انداز سے دیکھنا پڑے گا. اب میں تھوڑے سے آپ کو 15-20 سیکنڈ میں کچھ فگرز بتا دوں. ویٹ, ہماری جو 5 میجر کراپس ہیں, ویٹ, شوگر کین, میز, رائس اور کاٹن, یہ ہمارے پانی کا کوئی تقریباً 80% حصہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو اس کا GDP میں حصہ ہے وہ صرف 5% ہے. اب آپ اگر حالات دیکھیں, ہماری پروڈکٹیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو پروڈکٹیوٹی ہم کہاں پہ کھڑے. ہماری گندم کو ہم 5 پانی لگاتے ہیں, پاکستان کی اوسط پیداوار 29 من ہے, فرانس کی 76 من ہے. شوگر کین کو ہم 16 پانی لگاتے ہیں, ہماری 600 من ہے, مصر ایجپٹ کی 1181 من ایوریج پہ. مکئی کو 5 پانی لگاتے ہیں, 43 من کی ایوریج پہ کھڑے ہیں, فرانس 104 من پہ کھڑا ہوا. چاول 16 پانی لگانے کے ساتھ پاکستان کی ایوریج 25 من ہے, USA 86 پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کاٹن جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کاٹن کو, خیر وہ وقت کمی ہے, پھر کبھی صحیح. کاٹن کو ہم 7 پانی لگاتے ہیں, 23 من پہ کھڑے ہیں. چائنا 45 سے 50 من پہ. ہمیں پرابلم شاید ڈیم کا بھی اتنا نہیں ہوگا, واٹر اویلیبلٹی کا بھی اتنا نہیں ہوگا, ہمیں واٹر گورننس کے ایشوز ہیں ایٹ دا فارم لیول. ہم وہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہے. ہم اپنے فارمرز کی جو پراپر اس کی واٹر گورننس ہے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے. کراچی دیکھیں, کل میں آپ کو کرکٹ گراؤنڈ کی پکچر دیکھ رہا تھا, وہ ٹیز ریڈی کا آیا ہوا تھا, اس کے اوپر جو کیپشن کسی نے مذاق میں لکھا تھا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا پانی ہے, کتنا پانی ہے جس کو ہم ہارویسٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اگین جسٹ ود دا کنکلوڈنگ ریمارکس کہ ہمیں واٹر گورننس کی ضرورت ہے ایٹ دا ویری لوکل لیول. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عامر صاحب.